میں نے کئی بار کہا دیکھو ہمارا وزن ایک من ہے یا ایک چٹانک ہے، جب بھی ترازو ہوگا تو اہل حق کے پلڑے میں ہوگا انشاءاللہ. بس ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا وزن کتنا ہے، ایک من ہے یا ایک چٹانک ہے، جتنا ہوگا نا اہل حق کے پلڑے کے اندر ہوگا، اہل باطل کے پلڑے میں نہیں ہو سکتا. بس بات سیدھی سی ہے. دنیا بہت تھوڑی سی ہے اور اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کرو. دیکھیں پہلی عبارت کیا ہے، عبارت آپ کے سامنے. اس عبارت کا حاصل کیا ہے کہ امام صاحب سے پوچھا گیا لمن قال لا عارف ربی فی السماء ام فی الارض، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے زمین میں ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اور عرش ان کا آسمانوں کے اوپر ہے، تو یہ کیوں کہتا ہے مجھے نہیں پتا؟ اس لیے یہ بندہ کافر ہے. اچھا اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے انہ علی العرش، اللہ تو مستوی علی العرش ہے، لیکن عرش کہاں پر ہے، وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انکار کر دیا آسمان میں ہونے کا. تو آپ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو آسمان میں یا عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے. تو گویا ابو حنیفہ کا عقیدہ عرش پر ہونے کا ہے اور تمہارا عقیدہ عرش کے ہونے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے خلاصہ جو آپ اس کا سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل جو نسخے کی عبارت ہے وہ یہ ہے من قال لا عارف ربی فی السماء او فی الارض فقد کفر وکذا من قال انه علی العرش ولا ادری عرش فی السماء او فی الارض. خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اصل عبارت یہ ہے کہ امام سے فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا میرا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے وہ کافر ہے. توجہ رکھنا ذرا، اس کے کافر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو خاص مکان میں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ مکان آسمان ہے یا زمین ہے. یہ کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کو محدود مان دیا ہے، یہ مشرک ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کسی شخص سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کسی مکان میں. وہ مکان کون سا ہے، آسمان ہے یا زمین ہے، مجھے نہیں پتا. تو اس کے کافر ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مان رہا، اس کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محدود مان رہا ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص وَكَذَا مَنْ قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں تو مستوی علی العرش، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ عرش آسمان میں ہے زمین میں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خاص مکان پہ مانتا ہے، لیکن اس مکان کا نہیں پتا کہ مکان زمین میں یا آسمان میں ہے. یہ کافر اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو محدود مانا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، یعنی وہ مانتا تو مکان میں ہے لیکن مکان کا نہیں پتا، اب بھی کفر ہوا. یا وہ عرش پر مانتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ عرش آسمان میں زمین میں ہے، بات وہی ہو گئی. پہلی بات میں کیا تھا کہ جس مکان پر مان رہا ہے اس مکان کا نام معلوم بھی نہیں اور اس مکان کی جگہ بھی معلوم نہیں، آسمان یا زمین ہے. اور دوسری بات کا مطلب کیا ہوا کہ جس مکان میں اللہ ہے وہ مکان تو عرش ہے، لیکن وہ مکان کس جگہ پر ہے، آسمان یا زمین، یہ معلوم نہیں. تو خلاصہ دونوں کا یہ ہوا کہ امام صاحب جو اس کو کافر کہہ رہے ہیں کیوں، یہ اللہ کو محدود مان رہا ہے اور ہم اللہ کو فی کل مکان کر غیر محدود مانتے. یہ عبارت ہمارے خلاف نہیں ہے. باقی یہ مشرک کیوں ہے، مشرک ہونے کی وجہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی خود فرماتے ہیں کہ مشرک ہونے کی وجہ، توجہ رکھیں، مشرک ہونے کی وجہ مجھے دیکھیں، مشرک ہونے کی وجہ یہ ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کو مکان میں مانے گا تو جب اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو اللہ کا مکان بھی قدیم ہوگا، تو یہ مشرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے شرک مانا، قدیم صفت اللہ کی تھی اور اس نے قدیم صفت مکان کی بھی مان لی، تو گویا اس نے مانا کہ قدیم ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں. تو اللہ کی صفت میں شریک ماننے کی وجہ سے یہ مشرک ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ کوئی سمجھ آ گئی بات؟ اچھا دوسری بات اب سمجھو. اچھا اسی طرح کہتے ہیں ایک اور عبارت ہے جو امام صاحب کے بارے میں، چونکہ یہ وضاحت خود موجود ہے کہ امام سے پوچھا گیا لو قیل ان اللہ تعالی این اللہ، امام صاحب فرمایا یقال انہ کان اللہ تعالی ولا مکان قبل ان یخلق،
جو امام صاحب صریح عبارت موجود ہے، کوئی پوچھے اللہ کہاں پر ہے تو تم یہ کہنا کہ جہاں اللہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے تھے وہیں پر آج بھی ہے۔ کیا مطلب جب عرش نہیں تھا تو اللہ تھے، عرش ہے تو پھر بھی ہے، تو اس لیے یہ کہنا اللہ فلاں جگہ پر یہ ٹھیک نہیں۔ دوسری بات ذرا سمجھے، عام طور پر میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ غیر مقلد یہ کہا کرتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، اور جو اللہ کو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے۔ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور تمہارے امام کہتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، اور جو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے۔ توجہ رکھنا، ہم انہیں کہتے ہیں دو باتیں سمجھو۔ ایک بات یہ ہے کہ امام سے فرماتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، اور جو مستوی علی العرش نہ مانے ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، امام صاحب بھی کہتے ہیں کافر ہے، تو ہماری بات امام صاحب سے ٹکرائی کیسے؟ فرق یہ ہے کہ جو امام صاحب نے فرمایا نا اللہ مستوی علی العرش ہے، اس کا معنی تم نے یہ کیا کہ اللہ عرش پر ہے۔ ہم امام صاحب اس قول کو تو مانتے ہیں، لیکن اس قول کا معنی جو تم کرتے ہو وہ معنی نہیں مانتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، اور جو اللہ کو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے۔ جب قرآن کریم سے ثابت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، تو جو استواء علی العرش کا قائل نہیں ہوگا وہ یقیناً کافر ہوگا۔ تو جس طرح امام صاحب کہتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، وہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے مستوی علی العرش ہے۔ یہ جو امام صاحب فرماتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، اور جو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے، یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں۔ باقی مستوی علی العرش کا معنی اللہ عرش پر ہے، یہ امام صاحب نہیں کرتے، یہ تم کرتے ہو۔ تو ہم امام صاحب کے قول کا انکار نہیں کرتے، بلکہ امام صاحب کے قول کا جو تم معنی بیان کرتے ہو ہم اس معنی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں ایک بات اپنے بیانات میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ میں بیانات میں عوام کو سمجھاتا ہوں، آپ بھی سمجھو۔ غیر مقلد یا بماتی کئی بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارا جو عقیدہ یہ فلاں آیت کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ فلاں آیت کے خلاف نہیں، ہاں اس آیت کا جو آپ نے معنی بیان کیا ہمارا عقیدہ اس معنی کے خلاف۔ تو ہمیں یہ نہ کہا کرو کہ تم قرآن کے مخالف ہو، یہ کہا کرو کہ جو قرآن کا معنی ہم نے بیان کیا اس کے خلاف ہے۔ اب مثلا ہم کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، تو یہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ قرآن انکا میتن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا یہ نہیں، انکا میتن کے خلاف نہیں، انکا میتن کا جو معنی آپ نے بیان کیا ہے اس معنی کے خلاف ہے۔ ہم آیت کو تو مانتے ہیں، لیکن آیت کا معنی جو تم کرتے ہو ہم تمہارا معنی نہیں مانتے۔ تو تم یہ نہ کہا کرو کہ دیوبند والے قرآن کے منکر ہیں، یہ کہا کرو کہ دیوبند والے قرآن کے اس معنی کا منکر ہے جو معنی ہم کرتے ہیں، تو ہم تمہارا معنی نہیں مانتے۔ اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھو اگلی بار دیکھو ذرا، اگلی بار علامہ نور کشمیری رحمہ اللہ کی عبارت ہے، ذرا دیکھ لیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ فِي التَّحْرِيفِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ أَنَّ التَّحْرِيفَ فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ قَدْ وَقَعَ بِكُلِّ نَحْوٍ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَىٰ جَمِيعًا، یعنی آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے۔ اس میں تین مذاہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ لفظی اور معنوی دونوں تحریف ہوئی ہے، وَهُوَ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ ابن حزم وذهب آگے۔ نمبر دو، وذهب جماعت إلى انکار التحریف اللفظی راسن، ایک جماعت کا نتیجہ کہ نہیں کتب سماویہ میں تحریف لفظی نہیں ہوئی۔ فالتحریف عندهم كله معنوی، صرف معنوی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یلزم علی هذا المذهب ان يكون القرآن ايضا محرفا، اگر یہ بات مان لی جائے کہ کتب سماویہ میں تحریف معنوی ہے، تو تحریف معنوی تو قرآن میں بھی ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی نے قرآن کے معنی کے اندر تعریف کی ہے، غیر مقلدین نے کی ہے، روافظ نے کی ہے، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ فالتحریف المعنوی غیر قلیلا فیہ ایضا والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا، میرے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ تحریف اس کے اندر لفظی بھی ہے۔ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاہ صاحب قرآن کریم میں تحریف لفظی کے قائل ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کتب سماویہ میں تحریف ہوئی ہے، اس میں تین مذاہب ہیں۔ ایک مذہب ہے تحریف لفظی اور معنوی دونوں ہوئی ہیں، اور ایک مذہب یہ کہ تحریف لفظی نہیں ہوئی، صرف معنوی ہوئی ہے۔ توجہ رکھنا، صرف
مانوی ہوئی ہے۔ اب شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلی کتب آسمانیہ میں تعریف مانوی ہی ہوئی ہے تو تعریف مانوی تو قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات۔ آگے یہ جو جملہ والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظیون، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں قرآن میں تعریف مانوی بھی ہے، تعریف لفظی بھی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ توجہ رکھنا، پہلے جو عبارت ہے اس کو حل کر لیں، پھر میں اس کا مفہوم بیان کروں گا تو آپ پر بات کھل جائے گی۔ ہم کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس کی شاہ صاحب تشریف فرما رہے ہیں، وہ ارشاد دیکھیں، یا معاشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب و کتابکم الذی انزل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احدث الاخبار باللہ تقرؤونہ لم یشب، اے لوگو تم اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہاری کتاب جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے وہ تو ابھی بالکل تازہ تازہ، احدث الاخبار بالکل تازہ ہے، تم اس کو پڑھتے ہو، ابھی تو پرانی نہیں ہوئی۔ وقد حدثکم اللہ ان اہل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ اہل کتاب نے تبدیل کر دیا ہے وہ کتاب جو اللہ نے ان کو لکھ کر دی تھی، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ دیکھو یہ ہے جو ہے نا، ان اہل کتاب بدلوا ما کتب اللہ، شاہ صاحب اس ما کتب اللہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، والذی تحقق عندی، میرے ہاں بات بہتر یہ ہے کہ فیہ، یہ ما کتب اللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ لکھ کر کتاب اہل کتاب کو دی تھی نا، اس کتاب کے اندر تعریف لفظی بھی ہوئی ہے، صرف تعریف مانوی نہیں۔ تو فیہ کا مرجع یہ قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ فیہ کا مرجع وہ پہلی کتب ہے، ما انزل ما کتب اللہ، تو اس کا مرجع ما ہے، اس کا مرجع قرآن کریم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ اس کا مرجع یہ کیوں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا تم نے تعویل کی ہے، مرجع کیوں ہے؟ ذرا اچھی طرح بات سمجھنا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کتب سماویہ میں تحریف ہوئی، اس میں پہلا مذہب یہ ہے کہ لفظی اور مانوی دونوں ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ تعریف مانوی ہوئی ہے۔ اب شاہ صاحب اس کو رد کرتے ہیں، تعریف مانوی کو، فرماتے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ تعریف مانوی ہی ہوئی ہے تو تعریف مانوی تو قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگر یہ مانے کہ تعریف مانوی اور لفظی دونوں نہیں ہے، تعریف مانوی ہے، تو تحریف مانوی تو قرآن کے اندر بھی ہے، مرزا قادیانی نے کی ہے، روافظ نے کی ہے، تو پھر کیا کہیں؟ فرمایا والذی تحقق عندی ان تعریف فیہ لفظی، وہ جو پہلا مذہب تھا نا لفظی اور مانوی والا، وہ بات ٹھیک ہے، میرے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ مانوی بھی ہے، لفظی بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے فیہ کا مرجع ما کتب اللہ کیوں کیا ہے، اس لیے کہ شاہ صاحب خود فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو مذہب ہے نا تعریف مانوی والا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تعریف مانوی مانیں گے تو قرآن کے اندر بھی تعریف مانوی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا میرے ہاں محقق اور راجح مذہب یہ ہے کہ تعریف لفظی بھی ہے۔ اب بھی کا معنی کیا ہے؟ کہ مانوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے، ایزن تبھی ہوگا نا کہ تعریف مانوی کے ساتھ تعریف لفظی بھی ہے۔ اب اگر اس کا مرجع قرآن کریم ہو، وہ تو بات کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ شاہ صاحب تعریف مانوی کا رد کر رہے ہیں۔ بھئی آپ صرف تعریف مانوی کرو گے تو تعریف مانوی تو قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے۔ اب اگر کہتے ہیں کہ تعریف لفظی قرآن کے اندر بھی ہوئی ہے تو اس دوسرے قول کا رد کیسے ہوگا؟ یہ رد تو پھر پہلے قول کا ہوگا نا، کہ جو کہتے ہیں قرآن کے تعریف لفظی مانوی دونوں ہوئی ہیں، اس کا رد ہو جائے گا نا کہ نہیں بھئی قرآن کے اندر مانوی لفظی دونوں ہیں تو یہ کیوں مانتے ہو؟ تو شاہ صاحب دوسرے قول کا رد فرما رہے ہیں، تو دوسرے قول کا رد تبھی صورت ہوگا کہ جب تعریف لفظی قرآن میں نہ مانے بلکہ تعریف لفظی پہلی کتب سماویہ میں مانے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی آگے دیکھو اگلی بات، اگلی دیکھو، ان الہدایت کل قرآن قد نسخت ما الف قبلها فی شرع من کتبی، اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہدایہ کو قرآن کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ان الہدایت قل قرآن، ہدایہ کو قرآن کا درجہ دیا ہوا، قد نسخت ما الف قبلها فی شرع من کتبی۔ اس کا جواب ہم کہتے ہیں پورا شعر دیکھیں، ان الہدایت کل قرآن قد نسخت ما الف قبلها فی شرع من کتبی فاحفظ قواعدها واسلک مسالکها یسلم مقالک من زیعم ومن کذبی۔
ہدایہ نے ان کتابوں سے بے نیاز کر دیا جن کو فقہا علماء نے اس قبل تصنیف و تعریف کیا ہے، جیسے قرآن نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر کے ان سے بے نیاز کر دیا۔ ہم کہتے ہیں بات سمجھیں، یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے کس بات میں ہے؟ ہم نے قرآن کا درجہ نہیں دیا، یہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جس طرح قرآن کریم آنے کے بعد پہلی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ہدایہ کے آنے کے بعد اب پہلی کتابوں کی ضرورت نہیں۔ تو جس طرح قرآن نے پہلی کتابوں سے بے نیاز کیا ہے، تو ہدایہ نے بھی پہلی کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آگے ما الف، یعنی جس طرح قرآن ناسخ ہے، ہدایہ اس طرح ناسخ نہیں ہے۔ قرآن کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ تو ما الف کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم تو تالیف نہیں ہے، قرآن کریم تو تنزیل ہے۔ قرآن کریم تنزیل ہے، قرآن کریم تصنیف نہیں ہے، یہ تو تالیفات کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کا درجہ اس کو دیا کیسے؟ بات سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہدایہ قرآن کی طرح، جیسے قرآن پہلی کتابوں کے لیے ناسخ ہے تو ہدایہ پہلی کتب سماویہ کے لیے ناسخ ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم ناسخ ہے ان کتابوں کے لیے جو منزل ہیں، اور یہ ہدایہ ان کتابوں کے لیے جو مؤلف ہیں، تالیفات ہیں۔ تالیف بندہ کرتا ہے اور تنزیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تنزیل ہو یا انزال، کتب اللہ کی طرف سے۔ اب ایک بات سمجھیں جو میں بات سمجھانے لگا ہوں، اصل یہ ہے کہ شبہ پڑا ہے نسخت سے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ناسخ ہے۔ ہم کہتے ہیں بات سمجھ لیں، ناسخ کا ایک معنی وہ ہے جو ہمارے عرف میں ہے۔ ہمارے عرف میں ناسخ کا معنی وہ نہیں ہوتا کہ جو شریعت میں ناسخ کا معنی ہوتا ہے، کہ اس کے آنے کے بعد پہلی کتابوں پر عمل کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ تو شرع ہے نا۔ شریعت میں ناسخ منسوخ کا معنی ہوتا ہے کہ ناسخ کے آنے کے بعد منسوخ پر عمل کی گنجائش نہیں رہتی، اور ہمارے عرف میں ناسخ کا معنی یہ نہیں ہوتا گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں ناسخ معنی ہوتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ناسخ ہمارے یہاں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک تفتیش میں تھا، اور تفتیش میں ٹارچر سیلوں میں تھا، اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک کمرہ 2 3 4 تقریباً 6 کمرے لائن کے اندر بنے ہوئے تھے۔ میرا بات سمجھنا، یعنی ایک طرف دروازہ ہے اور آگے پوری گیلری ہے، دروازے سے داخل ہوتی بائیں طرف ایک کمرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یعنی لائن کے اندر تھے، اور ہر ایک کے آگے لوہے کا جنگلہ تھا۔ اب سامنے اس کے دیوار تھی، تو ایک طرف سے مثلا ادھر سے ہم داخل ہوتے ہیں اور بالکل یہ سامنے بیت الخلاء تھا، یعنی باہر اور دروازہ سامنے بیت الخلاء، اور یوں لائن کے اندر دروازے لگے۔ جب اس دروازے سے باہر نکالتے تو پہلے اوپر کالا کپڑا یہاں تک بالکل تھیلا ڈال دیتے اور ہتھ کڑی لگاتے، پھر بیت الخلاء میں ہتھ کڑی کھولتے، استنجا کیا، پھر ہتھ کڑی۔ جب باہر کمرے میں لے کر جاتے سوال جواب تفتیش کے لیے، پھر اسی طرح۔ جب مجھے لے کر گئے تو میں نے وہاں جو افسر تھا اس کو میں نے کہا یار یہ پہلے منہ میرے تھیلا ڈالتے ہیں، پھر یہ ہتھ کڑی لگاتے ہیں، پھر پیچھے نا یہاں سے پکڑ دیں، ایسے پکڑ کے یوں لے کر جاتے ہیں۔ جب کوئی تزلیل کی اخیر ہوتی ہے تو میں نے بات پوچھنی، مجھے ویسے لا کر پوچھ لیا کرو۔ اس نے مجھے پتا ہے کیا کہا، مجھے کہتا ہے مولانا صاحب یہ ہماری شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہوتی۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہوتی۔ اب میں اسے کیا کافر کہہ دوں کہ اس نے اپنے قانون کو قرآن کی طرح مان لیا ہے؟ میں سمجھ رہا تھا یہ شریعت کی بات نہیں کر رہا، یہ اپنے لہجے اور عرف کی بات کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتی۔ میں اب دیکھا نا، جب تک بندے کو خارجی امور سے واسطہ نہیں پڑتا تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میں اس لیے کبھی آپ سے کہا کرتا ہوں کہ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ ان یکون عالما فی العرف۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جو عرف کو بھی سمجھے کہ ہمارا یہ لفظ ہمارے عرف میں کس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جب تک یہ سمجھنا ہے تو بندہ فقیہ نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا۔ مجتہد تو بہت اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے مفتی، پھر اوپر ہے فقیہ، پھر اوپر ہے مجتہد۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ مفتی ناقل ہوتا ہے، وہ دیکھ کے مسئلے لکھتا ہے۔ فقیہ وہ نقل کے ساتھ ذوق سے کام لیتا ہے، اور مجتہد وہ اصول بھی اپنے نکالتا ہے، پھر اس سے فروع کا استنباط کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے آپ کس مقام پر فائز ہو۔ آپ کس مقام پر فائز۔ مجھے ایک بندہ بہت بات پسند آئی، میں نے
حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ پیش کیا. کراچی میں کسی نے پوچھا مواتیوں کے بارے میں، میں نے کہا حضرت آپ کے مسائل اس کا حل میں نہ مواتیوں کے بارے میں فرماتے ہیں نمبر 1 گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں جائز، نمبر 3 ان کی تقریر سننا جائز نہیں، نمبر 4 ان سے تعلقات بھی جائز نہیں. 5 فتوے دیے حضرت نے. ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تقریر سننا ناجائز ہے، تعلقات بھی ناجائز ہے. اندازہ کرو 5 فتوے دیے. نمبر 1 گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 تقریر سننا جائز نہیں، نمبر 4 تعلقات بھی ناجائز. اب مجھے بتاؤ کہ مولانا مفتی حضرت مولانا لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے سخت ہیں، لیکن سب کہتے ہیں وہ جو بہت نرم تھے، لہجہ بہت اچھا تھا، بڑا کام کیا ہے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم شرارتی ہو جاتے ہیں، بزرگ شمار ہو جاتے ہیں. میں نے کہا انہوں نے لکھا ہے، ہم نے بتایا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ لکھتے کس لیے ہیں؟ اگر بتانا نہیں تو لکھا کس لیے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یعنی جو لکھے وہ معتدل ہے، جو لکھے کو بتائے وہ شرارتی ہے. عجیب بات یہ ہے. خیر میں نے وہاں کراچی حوالہ دیا تو مجھے ایک ساتھ پھر چٹائی. طالب علم ہوتے ہیں نا، کہتے وہ تو مفتی نہیں تھے، ان کو تو فتوے کا حق نہیں تھا. میں نے کہا بیٹا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مفتی نہیں تھے، لیکن یہ بات سمجھو کہ وہ فقیہ تھے، اور فقیہ مفتی سے اوپر ہوتا ہے. فقیہ جو ہے مفتی سے اوپر ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے شاگرد تھے، تخصص میں آتے ہیں نا، مطلب بعض ایسے ہوتے ہیں جو تشکیل پر ہوتے ہیں، اور بعض ایسے جو ہمارے عقیدت مند ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہر قسم کے آتے ہیں. ہمارے تخصص میں اس کو کسی نے میرے بارے میں کہا کہ آپ کو استاد جی فتوی دیتے ہیں، مفتی نہیں ہے. اس نے کہا بیٹا مفتی اس کے بیٹے ہیں، شاگرد ہیں، یہ ابا جی فقیہ ہیں، تم نے مفتیوں کو لانا ہوتا ہے، ہم فقیہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ایسا اس کو پھر سکون آیا نا، بعد جواب دینے پڑتے ہیں. ہمارا کوئی دورہ تحقیق المسائل تھا، تو ہمارا ایک شاگرد تھا، اسے کسی نے پوچھا کہ دورے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں سبق استاد جی خود پڑھاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ تو اس مطلب کو نہیں سمجھ سکتا نا، جب تک درسگاہ میں آئے گا نہیں تو سمجھ نہیں سکتا اس جملے کا مطلب کیا کہ سبق خود پڑھاتے ہیں. تجھے نہیں سمجھ آ سکتی کیونکہ تمہارا اس کے بارے میں ذہن منفی ہے. تو تمہیں بات کیسے سمجھ آئے گی یہ جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ سبق خود پڑھاتے ہیں؟ یہ جب تو آئے گا سبق پڑھے گا تو پھر تجھے اندازہ ہوگا نا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، کہ عرف کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عرف مجھے میرا ان سے واسطہ پڑا ہے. اب آپ اندازہ کرو، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو تفتیش پہ افسر مجھے یہ لفظ کہہ رہا ہے، یہ ہماری شریعت ہے جو منسوخ نہیں ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پڑھا لکھا نہیں ہوگا؟ اگر اس کو دینی علوم سے دلچسپی نہیں ہے تو وہ بندہ یہ جملہ کیوں بول رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر قسم کے بندے بیٹھے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک تفتیش میں تھا، تو خیر بات چلتی رہی تو مجھے بہت سارے سوالات کی مجھے پتا تھا کہ وہ کیمرے فٹ ہوتے ہیں، میرے سوال ہو رہے ہیں، پھر سوال جاتے ہیں، پھر 2 دن بعد کو تیار ہو کے اس پہ چیکنگ ہوتی ہے، بات ٹھیک ہے غلط ہے، پھر اگلے سوالوں کے لمبا. میں جو کہ ان تمام مراحل سے گزرا ہوں، ان مراحل سے بہت گزرا ہوں. آپ سوچ، میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں میری بات کو آپ مائنڈ یا محسوس نہ فرمائیں. یہی ایک سوال تھا، میں ساری باتیں تو نہیں کہہ سکتا. تو ایک مجھے انہوں نے سوال ہی کیا کہ مولانا یہ بتائیں کہ آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب. اب ظاہر تفتیش تو میری ہو رہی تھی عسکریت کے اوپر، میں کہہ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب. تو مجھے کہتا ہے بارہ دیکھے مولانا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں اور ہے، ہم نے تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو پابند ہیں آپ کی ریکارڈنگ کے، لکھنے کے، ہر چیز کے، لیکن بہرحال یہ دل کو لگتی نہیں بات جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ جیسا بندہ اور یہ کہ میں نے کہا نہیں اس کی وجہ ہے. مجھے کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا میں جب ہر مسئلے کا حل لڑائی کو سمجھتا تھا، آئیڈیل ملا عمر تھے. اب میں ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ کو سمجھتا ہوں تو میرے آئیڈیل مولانا ہے. جب میرا مائنڈ چینج ہو گیا تو ظاہر آئیڈیل بھی بدل جانا تھا. کہتے ہاں یہ بات ٹھیک ہے. میں نے کہا لکھ لیں پھر لکھ لیں. ٹھیک ہے تو اس کو لکھے. یعنی کن کن زاویوں سے میں گزرا ہوں آپ اس کا نہیں اندازہ. اب اس کا جواب نہیں دے سکتے نا، اس پر کیا بحث کریں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ اس پر کیا بحث کریں؟ تو مجھے ایسے سوالات چل رہے تھے. مجھے نے کہا خود کو حملے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ عسکریت کی تفتیش تھی نا ساری، وہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے، ٹیکنیکل طریقے سے چل رہی تھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر ابھی کعبہ پر حملہ ہو اور آپ وہاں موجود ہوں
اور آپ کے دائرہ اختیار میں ہو کہ آپ بم باندھ کے حملہ کریں اور حملہ آور کو مار دیں اور خود بھی مر جائیں، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کہا جی بالکل۔ میں نے کہا پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جو کام کرنے کے لیے آپ خود تیار بیٹھے ہیں، مجھے آپ کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ کہ میری رائے ہے یا نہیں، لیکن آپ کی رائے ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر تفتیش آپ کی ہونی چاہیے نا، میری کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یعنی آپ اس کے کرنے کے قائل ہیں اور آپ میری تفتیش کر رہے ہیں۔ ہتھ کڑی مجھے لگی ہوئی ہے، چہرے میرے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، مصیبت سے میں گزر رہا ہوں اور نظریہ آپ کا ہے، تو پھر آپ کی تفتیش ہونی چاہیے، میری کیوں ہو رہی ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنی بہت آسان ہے، وہاں بیٹھ کے یہ بات کہنی، بس یہ اللہ آپ کو کبھی نہ حوال سے نہ گزارے، آپ کو سمجھ آ جائے وہاں بات کرنی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ آدمی گھر سے بے گھر ہو، ہتھ کڑیوں کے اندر ہو، نامعلوم مقامات پر ہو، زندگی موت کی کشمکش میں ہو، اور پھر بیٹھ کے یوں بات کرے، یہ بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ بات سمجھے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 65 کی جنگ میں جو انڈیا کے خلاف لڑے تھے وہ کیسے لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے کہا بم بات کے ٹینکوں اڑایا تھا نا، خود کو حملہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ قائل بھی ہیں، فائل بھی ہیں، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں زیادہ سے زیادہ قائل تو ہو سکتا ہوں، فائل تو نہیں ہوں نا۔ آپ قائل اور فائل بھی ہیں، اگر یہ جرم ہے تو آپ مجھ سے بڑے مجرم ہیں اور آپ میری تفتیش کر رہے ہیں، عجیب بات نہیں ہے؟ میں نے اس لیے آپ سے کہا یہ ہماری جنگ اعصاب کی جنگ ہے، آپ نہیں سوچ سکتے میں نے کتنی، میں اس لیے آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سے آپ پڑھ کر آئے نا، وہ ان اعصابی جنگوں سے نہیں گزرے، تبصرے کیے، بیٹھ کے تبصرے کرنا، سردی کے اندر سوپ پی کر، کافی پی کے، کاوا اور چائے اور ساتھ بسکٹ انڈے کھا کے ہم جیسے فقیروں کو یہ شرارتی کہنا، یہ بہت آسان ہے۔ یہ بہت آسان ہے، اور ان ملائک سے گزر کر پھر بھی کسی کو کچھ نہ کہنا، یہ بہت مشکل ہے۔ خیر میں یہ سب باتیں آپ سے کہہ رہا تھا، جو میں اتنی بات بار بار آپ سے کہتا ہوں نا، جب آپ اپنے کام، میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی نا بیٹا، یہ جو اتنے اعتدال کے درس اور حکمت، یہ میدان میں آپ نکلیں گے نا، آپ کو سمجھ آئے گی، میدان میں نکلیں گے، کام کے ساتھ مخلص ہوں گے، اللہ کے لیے کریں گے، یہ کوئی میرا اس میں قطن رتی برابر نہیں ہوتا کسی بندے کا، نہ کوئی عقل ہوتی ہے، نہ کمال ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس جب اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کے لیے ترتیب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سوچ بھی دیتے ہیں، فکر بھی دیتے ہیں، وقت کے مطابق گفتگو کا سلیقہ بھی دیتے ہیں، وہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ چلیں آگے عبارت دیکھیں۔ تجلیات صدرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر اشکالات کرتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ انہیں بہت سختی سے تردید کرتے ہیں کہ جی مولانا اکاڑوی نے لکھا ہے کہ یزید اپنی بہنوں سے اور اپنی فلاں سے دن کو جو ہے زنا کرتا تھا، مجھے معاویہ دیکھتے بھی تھے، پھر کہا دن کو نہ کیا کر، رات کو کیا کر، اور ایسے بندے کے لیے ان لوگوں نے امیر معاویہ نے خلافت دے دی تھی۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھنا، اصل میں دو عبارتیں ہیں اور انہیں دو عبارتوں کو جمع کیا اور مفہوم تبدیل کیا۔ پہلی عبارت کیا ہے، یہ دیکھیں ذرا، پہلی عبارت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان یزید فی حداثتی صاحب اشرب یاخذ ماخذ الاحداث واحس معاویہ بذلک فاوجب ان یعظ فی رفق فقال یا بنی۔ پہلا اس کا یہ تھا کہ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں شراب پیتے تھے اور نوجوانوں والی حرکتیں کرتے تھے، اس میں زنا کا لفظ نہیں ہے، اور امیر معاویہ نے سمجھایا کہ بیٹا دن کو ایسے کام نہ کرو، کرنے ہوتے تو رات کو کیا کرو، اس میں کوئی زنا کا ذکر نہیں ہے، مماتیوں نے اپنی طرف سے زنا کا ترجمہ کر دیا۔ تو ابن کثیر کی عبارت ہے نا، اکاڑوی کی عبارت تو ہے ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب تو بہت آسان ہے نا کہ زنا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ دوسری عبارت یہ ہے کہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آگے دیکھیے عبارت، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت نقل کی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے بیعت نہیں کی، اور بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا بیان فرمائی، ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء ان رجلا ینکح الامہات والبنات والاخوات۔ پہ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کہا اس لیے میں نے بیعت نہیں کی کہ یہ یزید اپنی ماں بہن اور محرمات ساتھ بدکاری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، ایسے شخص کی ہم بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس سے معلوم یہ واقعہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد اور یزید کے دور حکومت کا ہے۔
یعنی جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت دی اپنی زندگی میں، اس وقت یہ حرکت زنا نہیں کرتا تھا، اور یہ واقعہ ان کی موت کے بعد کا ہے، تو دونوں میں کتنا فرق ہے؟ یعنی وہ واقعہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ہے کہ جب حضرت قاڑی فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جو نوجوانوں والی تھی، اس میں زنا نہیں ہے، اور جس میں زنا کا ذکر ہے حضرت میر معاویہ کی وفات کے بعد کیا ہے، اس کے میر معاویہ مسئول نہیں ہے. تو حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا، ماں سے کیا کرتا تھا، میر معاویہ دیکھتے تھے پھر بھی پردہ ڈالتے تھے، کہیں بھی ایسی بات نہیں. تو دو باتوں خلط ملط کر کے انہوں نے زیادہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اصل بات اپنے موقع پر آئے گی. یہاں صرف یہ عبارت حل ہو گئی نا. میں جو ایک بنیادی نقطہ عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ سمجھ لو، اپنے لفظوں بعد میں لکھ لینا، سمجھ لو، صرف اپنے لفظوں بعد میں لکھنا. یہ جو یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین خلافت کا اختلاف تھا، اور صحابہ کرام دونوں طرف تھے رضی اللہ عنہ. یہ نقطہ سمجھ لو اچھی طرح، لکھنے کی ضرورت نہیں، بعد میں دونوں طرف تھے. کچھ یزید کے ساتھ ہے، کچھ حضرت حسین کے ساتھ ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اب جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ یزید کے ساتھ تھے، ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ یزید کو صالح سمجھتے تھے، اس لیے یزید کی بیعت کی تھی. اگر صالح نہ سمجھتے تو بیعت کیوں کرتے؟ اچھا، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ یزید کو فاسق سمجھتے تھے اس لیے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صالح سمجھتے تو بیعت نہ کر لیتے. یعنی ہمارے اس دور کے لوگ یزید کے صالح اور فاسق ہونے پر بنیاد بناتے ہیں صحابہ کی بیعت کرنے اور نہ کرنے. اگر صالح سمجھتے تو بیعت نہ کر لیتے، دوسرے اگر فاسق سمجھتے تو بیعت کیوں کرتے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یزید صالح تھا یا فاسق تھا، اس میں اختلاف. بنیاد کیا ہے؟ یزید صالح تھا، کیوں؟ فلاں فلاں صحابی نے بیعت کی. یزید فاسق تھا، کیوں؟ فلاں فلاں نے بیعت نہیں کی. یہ بات نہ سمجھی کی وجہ سے ہے. میں پھر آپ سے عرض کروں گا، میری بات اگر کسی کے خلاف سمجھیں تو یہ نہ سمجھنا میں نے فلاں کی تردید کی ہے، یہ سمجھنا میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ اب بنیادی نقطہ سمجھنا. مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص میں تقوی بھی ہو. دو صفتیں ہیں، نمبر ایک تقوی، نمبر دو تدبیر. اگر تدبیر اور تقوی ایک ہی جگہ پر ہو تو خلافت اس کا حق ہے. تدبیر اور تقوی ایک ہی جگہ پر ہو تو خلافت اس بندے کا حق ہے. اور اگر دو شخص ہوں، ایک میں تقوی ہو تدبیر کم ہو، اور ایک میں تدبیر ہو تقوی کم ہو، اب خلافت کا حقدار کون ہے؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے جو صحابہ کے مابین بھی تھا. بعضوں کی رائے یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے لہذا بنیاد تقوی ہونی چاہیے. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ نماز پڑھانے کا مسئلہ نہیں، خلافت کا مسئلہ ہے، حکومت کا، تو بنیاد تدبیر ہونی چاہیے. تقوی میں کمزوری ہے تو مدبر ہو، اس نے نماز تو نہیں پڑھانی، اس نے تو ملک کو بچانا ہے. بعضوں نے کہا نہیں، چونکہ خلیفہ مسلمانوں کا ہے تو تقوی ہونا چاہیے ورنہ گڑبڑ کرے گا. تو اگر تو دو صفتیں ایک جگہ پر ہوں پھر تو اتفاق ہے. اگر دو صفتیں دو جگہ پر ہوں، ایک میں ایک دوسری میں، پھر اختلافی ہے. بعضوں کی رائے یہ تھی کہ یزید فاسق تو ہے لیکن مدبر ہے. یہ ایک ایسے باپ کے گھر پلا ہے جس کے باپ نے کئی سال تک خلافت کی ہے، پوری دنیا کی سب سے بڑی. یہ معاملہ کو سمجھتا ہے، خلافت اس کو دو. بعضوں کی رائے یہ تھی نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدبیر مملکت میں بے شک اس سے کم ہے لیکن تقوی ان میں غالب ہے لہذا خلافت ان کو دو. اب بات سمجھ آ گئی؟ تو جن کے ہاں جانب تقوی کو ترجیح ہے وہ یزید کے حامی ہیں، جن حضرت حسین کے حامی ہیں، اور جن کے جانب تدبیر کو ترجیح ہے وہ یزید کے حق کے اندر ہے. تو ان کی خلافت کا انکار اس بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن نے خلافت ان سے بیعت کی تھی وہ اس کو صالح سمجھتے تھے. کیونکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ کہ یزید فاسق تھا. بھائی جب فاسق تھا تو صحابہ نے بیعت کیوں کی؟ اس لیے ان کا ذہن یہ تھا کہ بیعت کے لیے بنیادی بات تدبیر ہے، وہ اس کے اندر ہے لہذا بیعت اس کی ہونی چاہیے. تو یزید کی بیعت کرنے کی وجہ یزید کا صالح ہونا نہیں تھا بلکہ یزید کا مدبر ہونا تھا. اب بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ہم یزید کے فاسق ہونے کے قائل ہیں تو بنیادی طور پر اشکال ہمارے اوپر ہوگا نا، جب یہ فاسق تھا تو صحابہ نے بیعت کیوں کی تھی؟ اس کا ہم جواب کیا دیں گے؟
بھائی اس لیے بیعت کی تھی کہ ان کی رائے یہ تھی کہ بے شک فاسق ہے لیکن مدبر ہے، اور خلافت کا تعلق تقوی کے ساتھ نہیں تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اس کو بنا لو۔ میں آج کے دور میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ بس اوقات محترم صاحب بہت نیک مدبر ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، بیٹا نالائق ہوتا ہے، اور اسی مدرسے کے اندر ایک اور بھی ہیں، مطلب بڑے استاد ہیں، وہ صالح ہیں۔ اب بھائی محترم کس کو بناؤ؟ بعض کہتے ہیں فلاں استاد ہے، دین کے لیے بڑی قربانی ہے، شروع سے حضرت کے ساتھ تھے تو ان کو بناؤ۔ بعض کہتے ہیں نہیں، دیکھو یہ بیٹا ہے، یہ جوان ہے، کچھ گڑبڑے کرتا ہے، ذمہ داری پڑے گی تو سنبھل جائے گا، اہتمام اس کو دے دو۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ جو صاحبزادے کے حق میں بات سادہ بول رہے ہیں، اس کی وجہ مفادات نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی صلاحیتیں ہیں، کچھ حالات کی وجہ سے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، تو یہ مدبر اہتمام یہ سنبھال سکتے ہیں، اس کو دے دو۔ یہ ایسے اختلاف ہوتا ہے نا مدارس میں، اب دونوں طرف سے رائے ٹھیک ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام میں اختلاف کی بنیاد یہ تھی۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ چلے اللہ سمجھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔